بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 13 ستمبر اور ہفتے کا دن۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ 28 نومبر قریب آ رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے اور جنرل صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کی یہ ریٹائرمنٹ نہ ہو اور انہیں ایک اور ایکسٹینشن اور پھر انہیں ایک اور ایکسٹینشن مل جائے۔ ان کے حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز شریف خاندان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، اور اس میں جو پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا کہ اس میں جو 3 شرائط تھیں، بنیادی طور پر جو مری پلان ہے، مری معاہدہ ہے، اس کے اکارڈنگلی انہوں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن معاملہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو کہا اور جو وعدے وہاں پہ کر کے آئے، جو یقین دہانی ان کو کروا کے آئے تھے، وہ ابھی تک معاملات اس طرح سے آگے بڑھ نہیں سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ نے دیکھنے ہوتے ہیں اپنے مفادات، خاص طور پہ، اور وہ اپنے مفادات کے ارد گرد تمام فیصلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیکھنا ہوتا۔ جو ہمارے پاس اب اطلاعات ہیں وہ ذرا بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان سے باہر، کیونکہ پاکستان کے اندر تو فسطائی حکومت مسلسل، اس میں بربریت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ظلم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور وہ باز نہیں آ رہے فسطائی حکمران۔ کل بھی سمینہ پاشا خاتون جرنلسٹ ہیں، نون ہیں، اور وہ تنقید کرتی ہیں اور وہی تنقید کرتی ہیں جو کہ جائز ہوتا ہے، اور اس حکمران طبقے کو وہ نہیں مانتی، اس جعلی نظام کو وہ نہیں مانتی۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا، پہلے ان کی نوکری ختم کروائی گئی، اب ان کے اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے، اور یعنی کہ رزق بند کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکمرانوں کی غلامی قبول کریں۔ اسی طریقے سے شاکر اوان صاحب ہیں، وہ بھی نوجوان جرنلسٹ ہیں، ان کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ انتقامی حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ صحافیوں کے خلاف، دانشوروں کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف، سیاسی کارکنان کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا بھی آپ اپنے آپ کو باہر جا کر ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ضرورت بن سکتے ہیں، لیکن جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور خاص طور پہ اور جو جمہوریت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں مختلف ملکوں میں، وہ کسی بھی صورت میں آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اس حد تک نہیں آ سکتے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کو پرچی ملی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو منظور کریں، اور دوسری جانب اسرائیل نے آپ کے انتہائی بردر ملک قطر پہ حملہ کر دیا ہے، اور ساری کی ساری جو گلوبل پولیٹکس ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ یو اے ای نے بھی کہہ دیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر معاملات کو اسی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو پھر یو اے ای بھی جو اسرائیل کو اس نے تسلیم کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لے گا۔ دوسری جانب عرب لیگ اور او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے، عرب ممالک جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان طے ہوا تھا یا جو چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، اب سیناریو بالکل 100% تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ از خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں، کارکنان ہیں، ان کے ساتھ جو جیلوں میں سلوک کیا جا رہا ہے خاص طور پہ، وہ بھی اقوام متحدہ میں اب معاملہ پہنچ چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے، اہل خانہ نے، اقوام متحدہ سے فوری طور پر اپیلیں دائر کر دی ہیں، جس میں پاکستانی حکام پر جیل میں تشدد اور غیر انسانی سلوک کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ اپیلیں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے انسداد تشدد ڈاکٹر ایلس ایڈورڈز کو جمع کرائی گئی ہیں، اور اس میں یہ درخواستیں عمران خان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان، بشرا بی بی کی بہن
مریم ریاض وٹو کی جانب سے یہ دائر کی گئی ہیں۔ ان اپیلوں کی تیاری میں امریکی انسانی حقوق کی لا فرم سیس اسٹریٹجیز نے معاونت کی ہے، اور اس سلسلے میں اہل خانہ اور قانونی ٹیم نے جو بتایا ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں ایسے حالات میں رکھا جا رہا ہے جو تشدد کے مترادف ہیں۔ ان میں طویل تنہائی، آلودہ کھانا اور پانی، طبی سہولیات کی عدم فراہمی اور وکیلوں اور اہل خانہ سے ملاقات پر پابندیاں بھی شامل ہیں۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل اپلیکیشن ہے، خط ہے اور کمپلینٹ ہے جو کہ فائل کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی عمران خان اور نہ ہی بشرا خان کو جیل میں ہونا چاہیے اور ان پر تشدد اور غیر انسانی سلوک ناقابل برداشت ہے۔ بین الاقوامی وکیل ریچرڈ جینسن نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دنیا بھر کی حکومتوں کو فوری طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگست 2023 سے وہ قید میں ہیں اور ان پہ جھوٹے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں اور جھوٹے مقدمات کے تحت ان کو سزائیں سنائی ہیں۔ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ برائے منمانی گرفتاری، اس نے 2024 میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور سیاسی طور پر جو ہے وہ انتقامی کارروائی قرار دیا تھا اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پاکستان اس کو ماننے کے لیے، حکومت پاکستان یعنی کہ ہمارے فسطائی حکمران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بشرا بی بی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ مختلف مقدمات میں سزا سنائی گئی، وہ بھی جھوٹے مقدمات ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آج تک سیاسی رہنما کی شریک حیات کو، اس کی اہلیہ کو اس طریقے سے ایسی کال کوٹھڑیوں میں بند نہیں کیا گیا جہاں پہ زہریلے حشرات الارض چھوڑے ہوں اور سانپ چھوڑے ہوں اور بجلی کا کرنٹ چھوڑا ہو۔ یہ سب کچھ ایسا ہوا اور پھر وہ بھی ثبوت لگائے گئے ہیں جو کہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے وہ ملایا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اب عمران خان کے جو بیٹے ہیں قاسم سلیمان، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا یہ خط بھی شیئر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد عمران خان کو جمہوریت کے لیے آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، وہ تنہائی میں قید ہیں، ڈاکٹروں اور وکیلوں تک رسائی سے محروم ہیں۔ یہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے اور پاکستان کی جمہوریت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپیلیں جو ہیں وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب پاکستان میں فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جمہوریت کا قتل کیا گیا اور جمہوریت کی صورتحال پہ جو پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال ہے، جمہوریت کی صورتحال ہے، اس سارے پہ عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بارے میں کمشنر راول پنڈی جو ہیں لیاقت چٹھا، وہ ان کا ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، اور اس وقت جس نے الیکشن 8 فروری 2024 چوری کیا اور جس کے نتائج تبدیل کروائے، ان سب کے لیے کمشنر راول پنڈی سابق لیاقت چٹھا صاحب کا جو بیان ہے، بیان حلفی ہے، اقبالی بیان ہے، وہ ان سب کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ پورے کا پورا پنڈی ڈویژن جو ہے وہ 70 ہزار کی لیڈ کو تبدیل کیا گیا اور حکم ہوا کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ سیٹیں اور پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں دے دی جائیں۔ اس لیے امریکی کانگریس کی ٹام لینٹس جو ہیں ہیومن رائٹس کمیشن میں، انہوں نے بھی گواہی دی تھی کہ جہاں امریکی کانگریس نے پاکستان میں سکڑتی ہوئی جمہوری آزادیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا، وہیں پہ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی حکومت پاکستان پر زور دے رہی ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کو ختم کریں اور اقوام متحدہ کے انسداد تشدد کنونشن کی پاسداری کریں۔ ابھی تک حکومت پاکستان نے تازہ اپیلوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور اس سلسلے میں جو اب اس کے جو امپیکٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پہ امریکہ میں پاک پیک ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس بارے میں
ट्वीट किया है। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया है कि पाक पैक जो कि एक तंजीम है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने बनाई हुई है, प्रोफेशनल्स हैं उसमें, बहुत अच्छे लोग हैं और वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि ये सारे मामलात, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो 28 नवंबर की हदफ हासिल करना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उसमें यही कुछ तय हुआ है, यही मरी प्लान है कि आपने हर सूरत में इमरान खान साहब को जेल में रखना है। और मरी प्लान सादा जुबान में ये है कि इलेक्शन चोरी जो 8 फरवरी हुई है उसको बचाना है और जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उस पे पर्दा डालना है। इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ उस पे पर्दा डालना है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल जो हुआ और उनके कातिलों को हर सूरत में बचाना है। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से हालात जो है वो इनके हाथ से ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि कल हम थे लंदन में और वहाँ पे फंड रेजिंग का एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया और इमरान रियाज खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा। तो कल इसी सिलसिले में लंदन में प्रोग्राम था और फंड रेजिंग के सिलसिले में, तो वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सब आए हुए थे और वो सब एक ही सवाल कर रहे थे कि, और एक ही बात कर रहे थे कि ये सारा कुछ जो है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है और इमरान खान साहब को और सियासी कैदियों को, सियासी रहनुमाओं को जो जेलों में डाला हुआ है, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक हैं और वो हैं जनरल साहब। ये आवाज़ और ये बात जो है वो इस तरीके से सरायत कर चुकी है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जितने भी ये लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनको अछूत समझा गया और जिनके अजीज़ व अकारिब को पाकिस्तान में तंग किया गया, वो सब के सब अपने अपनी जगह पे, अपने अपने तईं, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हर जगह ये आवाज़ उठा रहे हैं। बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूरोपियन ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उन सब में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं और उन आवाज़ों का असर भी हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में अब एक अटेम्प्ट की गई है और साथ ही साथ जो विल्सन की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके जो बिल हैं उनको पजीराई मिल रही है और उसमें ख़ास तौर पे जन आसिम मुनीर साहब और हमारी इस वक्त की फ़ौजी क़यादत जो है वो उसके शिकंजे में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये जब तक जनरल साहब जो हैं, क्योंकि जनरल साहब इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन में हैं और अगर उन्होंने जारी व सारी रहने पर बज़िद रहे तो उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यकीनन होगा। इसलिए जनाब ये जो पैरेलल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और सहाफ़ियों को, डिजिटल मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को जो दबाया जा रहा है और 40 लाख जो फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी आलमी कन्वेंशन के तहत, जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी कन्वेंशन हैं उसमें ये भी आलमी जबर के तहत आता है और अब उसी तरफ मामला जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ हमारी ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ दाखिली तौर पे चले जाएं तो जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है वो दीदनी है और हमें गवर्नमेंट को कोई नहीं दे रहा, लेकिन हमें जो NGOs हैं, कल भी हमने जो प्रोग्राम इधर शिरकत की जिसमें, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो पाकिस्तानी दे रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस फंड सैलाब फंड में पैसे दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पैसे सही जगह पे पहुंचाए जाएं और वो हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और लाखों नहीं करोड़ों, कई मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पंजाब के अवाम, वो बेघर हो चुके हैं। उनके मवेशी, माल मवेशी सब का सब पानी में बह चुका है
اور وہ بیار و مددگار کھلے آسمانوں تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے یہ ترجیحات ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہیں، اور یہ جو نیا کٹا کھلا ہے قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت بڑی خبر بننے جا رہی ہے۔ اور ان حالات میں پاکستان میں ایک کمزور ترین حکومت ہونا، اور جس کو عوامی پذیرائی نہیں ہے، عوام اور جرنیلوں کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام اور ہمارے فورسز کے درمیان فاصلے بڑھنا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ جنرل صاحب کو جو ایکسٹینشن ہے وہ میچیور ہو سکے گی، کیونکہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور محض آپ زور زبردستی اور طاقت کے استعمال سے آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، اور شاید آنے والے دنوں میں جنرل صاحب کے لیے مزید پریشانیاں ہوں گی، اور جنرل صاحب کے لیے پریشانیاں ہیں تو پھر یہ جو جعلی سرکار ہے فارم 47 کی، ان سب کے لیے بھی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو دیکھتی ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔